بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، ہماری یہ خوشیاں مان پڑ گئی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہتے مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی، مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دن رات آگ ان پر برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم، وزیر اعظم نے عالمی برادری کو نشانے پر لے لیا، کہا اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر آگ برسا رہا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ غزہ میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا، اسرائیلی جارحیت پر لفاظی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو رہا۔ کل کشمیر میں بھی نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام عالم سے اسرائیلی بربریت کو رکوانے کا مطالبہ۔ میری حکومت امریکہ نے گرائی، حسینہ واجد کی دہائی۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، فوجی اڈے کے لیے سین مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینے پر میری حکومت ختم کی گئی۔ استعفیٰ نہ دیتی تو لاشوں کا جلوس دیکھنا پڑتا، وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم نے ہم وطنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شدت پسندوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ مزید کہا، ان کا یہ بیان مستعفی ہونے سے قبل قوم سے تقریر پر مبنی تھا جو کرنے نہیں دی گئی۔ شکریہ ارشد ندیم، قوم نے اپنے ہیرو کے لیے پلکیں بچھا دیں۔ گولڈن بوائے کی آمد پر عوام کے لیے ہفتے کی رات چاند رات بن گئی۔ اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے سٹار ایتھلیٹ کا فقید المثال استقبال، ارشد ندیم کے طیارے کو واٹر کینن سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام کا جم غفیر، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، پھولوں کی پتیاں نچھاور، وفاقی وزیر احسن اقبال، سعد رفیق اور دیگر حکومتی شخصیات نے استقبال کیا۔ قومی ہیرو کو پھولوں کے ہار پہنائے، والد نے ارشد ندیم کو گلے لگایا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ عزیز و قارب اور میاں چنو سے آئے سینکڑوں مداحوں کا بھی لاہور میں استقبال۔ ایئرپورٹ پر اے ایس ایف اہلکاروں کی قومی ہیرو کو سلامی۔ ارشد ندیم کے لیے مقدس تحفہ، چیئرمین ایتھلیٹکس فیڈریشن کا قومی ہیرو کو فیملی کے ہمراہ عمرہ کرانے کا اعلان۔ اکرم ساہی کہتے ہیں، ارشد ندیم ان کی اہلیہ، بچوں اور والدین کو عمرے پر بھجوایا جائے گا۔ تحریک انصاف کی 3 وکٹیں خطرے میں، سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ لیگی امیدواروں نے این اے 154 لودھرا، این اے 81 گجرانوالہ اور این اے 79 گجرانوالہ میں اعتراضات عائد کیے تھے۔ پاکستان کامیابی اور ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا۔ اگر اس کو نہ روکا جاتا، آج پاکستان امداد لینے والے ملکوں میں نہ ہوتا، امداد دینے والے ملکوں میں ہوتا۔ سابق جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بانی تحریک انصاف کو حد بنا لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، دھرنے اور لانگ مارچ عدالتوں کے فیصلوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، قوم کو بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے کی بجائے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ دھرنے اور انتشار کے کلچر نے ملک کا بہت نقصان کیا۔ معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان۔ عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں، عوام کی نمائندگی کے نام پر اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے، اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ظالمانہ ٹیکس کیوں ادا کرے آپ کو، جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح پر۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر لفظی یلغار، پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب میں کہا، پہلی صف میں کوئی اور ہے لیکن ڈور کسی اور کے پاس ہے۔
ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی، اس کو اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسمبلیوں میں جعلی نمائندگان بیٹھے ہیں، ہماری غلامی کی تاریخ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ظالمانہ ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں۔ ملک اس طرح نہیں چلتے، ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں۔ کبھی معین قریشی آ جاتا ہے، کون کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا گیا۔ ہمارے تو وزیر خزانہ بھی اپنے نہیں۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں اس وقت جب آئین کو توڑا جاتا ہے، جب عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک کی لیڈرشپ ان کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، واپس آئین پہ آنا پڑے گا۔ میں بار بار آئین کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے مسائل کے حل کی ابتدا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو آج صاحب اقتدار میں ہیں قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ حکومتیں مسائل کو سمجھیں گی اور ہاں ہی حل تلاش کریں گی۔ دنیا کا ہر نظام اپنا لیا، اب آئین کو بھی دیکھ لیں۔ ملک اس لیے نہیں چلتا کیونکہ کوئی حل کی پاسداری نہیں کرتا۔ اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ ہمیں آئین پر واپس آنا ہوگا۔ تمام مسائل کا حل دستور پاکستان ہے۔ کہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے تو پھر اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور قوم کے لیے وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو ریلیف پہنچانے کے اقدامات ہیں۔ جب آپ اپنی آئی پی پیز کو کنٹرول نہیں کرتے، جب ان سے جعلی معاہدے کرتے ہیں، جب کیپیسٹی پیمنٹ ان کو ناجائز طریقے سے ان کے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، ہم سے بٹورتے ہیں، ہم پر بجلی کے بم گراتے ہیں، تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری قوت سے پوری قوم کو ساتھ ملا کر اس پر بات کریں گے۔ آئی پی پیز والے پاکستان اور عوام کے دشمن ہیں۔ ہماری جنگ آئی پی پیز والے ڈاکوؤں سے ہے۔ جماعت اسلامی اپنا معاہدہ پورا کروانا جانتی ہے۔ ہم ایک ایک دن گن رہے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، پوری قوت سے واپس آئیں گے۔ حکومت نے معاہدے کی ایک ایک شق پر عمل نہ کیا تو پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب، کہا بلوچستان کے مسائل پر غور کیا جائے، دشمن اس کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے، ملک میں اتفاق رائے پیدا کر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیات کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار، معیشت کی بہتری کا منصوبہ 14 اگست کو جاری کیے جانے کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف افتتاح کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مجوزہ معاشی پلان کو اسٹیفن ڈرکن منصوبے کا نام دیا گیا۔ 2022 تک سالانہ 6% معاشی ترقی کا ہدف تجویز، پلان میں سرمایہ کاری کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار۔ مجوزہ پلان میں توانائی اور کاروباری لاگت میں کمی کی تجویز بھی شامل۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لازوال ہیں، وزیر اعظم کا عزم، کہا سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، ہمارا رشتہ دہائیوں پر محیط ہے۔ شہباز شریف سے امام مسجد نبوی کی ملاقات، پراتفاق میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، بولے پاکستان اور سعودی عرب 2 ستارے ہیں جو جدا نہیں ہو سکتے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، لاہور کے علاقے مولا ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی، جے روڈ اور اطراف میں بارش، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، کراچی میں بھی بادل برسے، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ نوجوان ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے، نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ مستقبل کے خواب دیکھنے والے اور لیڈر ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کو ملک کی ترقی کے لیے مواقع اور وسائل فراہم کریں۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام، شہباز شریف نے کہا نوجوان ہی ہمارے ملک کا روشن مستقبل کی تشکیل دیں گے۔ نوجوانوں کے پاس کامیابی اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ضروری وسائل ہوں۔ ملک بھر میں 3 لاکھ نوجوانوں کاروباری افراد کو بااختیار بنایا جائے گا۔ پاکستان اپنے روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوگا۔ وزراء پکی تیاری کر لیں، امتحان کی باری آ گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کارکردگی پر انٹرویوز کا فیصلہ،
इंटरव्यूज महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिए जाएंगे। KP हुकूमत के मुताबिक शहरी इंटरव्यूज में बराह रास्त अपनी शिकायत वुज़रा तक पहुंचा सकेंगे। वुज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक पूछा जाएगा। शहरी वुज़रा को इलाके के मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। वुज़रा शहरियों की शिकायत का अज़ाला करेंगे।